اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسلم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وطن عزیز میں جناب احسان بٹالوی جیسی شخصیات موجود ہیں جن کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی ہم جھجکتے ہیں۔ روحانیات پر، اس ملک کی معاشیات پر، اس ملک کی سیاسیات پر آپ کا اتنا کام ہے اور اتنی آپ کی خدمات ہیں جو بذات خود ایک تصنیف کا جو ہے احاطے کے قابل ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسان بٹالوی صاحب، اور وہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو سالانہ عرس جو ہے وہ شروع ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے ہم بات کریں گے، آپ سے رہنمائی لیں گے، اور میں زیادہ دیر آپ کے علم و عرفان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں جناب احسان بٹالوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے دست عرض کرتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش کے فیض، آپ کی تعلیمات، آپ کا جو بھی سلسلہ ہے اس کے بارے میں وہ ناظرین جن کو معلوم نہیں ہے، آج فیس بک میں اور سوشل میڈیا کے دور میں جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ان شخصیات سے بھی آہستہ آہستہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ ان شخصیات کا ہم پر کتنا فیض ہے، کتنا کرم ہے، اور یہ ملک جو ہے وہ بھی احسان بٹالوی صاحب بتائیں گے کہ کس فیضان کے نتیجے میں مارد وجود میں آیا۔ میں جناب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بہت شکریہ اسلم کھوکھر صاحب۔ جن کو مشہور زمانہ نام سے پکارا جاتا ہے وہ ہے داتا گنج بخش۔ ان کا اصل نام علی بن عثمان بن علی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنا نام خود جو تذکرہ کیا وہ ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری الغزنوی تحریر فرمایا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا مسلک حنفی ہے۔ شجرہ نسب جو ایک بہت بڑی بات ہے، 9 واسطوں سے حضرت سیدنا حضرت علی بن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ظاہر تاریخ اتنی پرانی ہے کہ اس کے بارے میں ایگزیکٹ جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگان کی روایت کے مطابق آپ 400 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کے بقول سن 373 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ حافظ عبداللہ فاروق شیخ علی حجویری داتا گنج بخش کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، وہ 1009 کے قریب پیدا ہوئے۔ شیخ محمد اکرم آب کوثر میں لکھتے ہیں آپ کی ولادت 5ویں صدی کے شروع میں ہوئی ہوگی۔ بعض لوگوں نے آپ کی پیدائش کا سال 400 ہجری لکھا ہے، لیکن اس کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کی پیدائش 10ویں صدی عیسوی کے آخر یا 11ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں ہوئی۔ یہ آر نکلسن جس نے انگریزی ترجمہ کیا کشف المحجوب کا، وہ لکھتے ہیں۔ اب کہیں وہ چونکہ محلہ جلاب میں رہتے تھے، اس سے انہیں جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہجویر میں شفٹ ہوئے، پھر ہجویری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ آپ نے اپنے والد ماجد سے 4 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اور چند ہی دنوں میں وہ قرآن آپ نے پڑھ لیا۔ جو سلسلہ بیعت اور مرشد طریقت حضرت
علی حجویری کے ہیں، وہ ان کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام الائمہ ہیں۔ آپ کا یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی کی طرف سے منسوب ہے۔ مسلک جنیدیہ تمام مسالک میں معروف ہے، اس سے بہت سے صوفیہ روحانیت میں اس سلسلے سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ سفر شام میں آپ کی ملاقات حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی سے ہوئی۔ آپ ان کی عالمانہ اور عارفانہ گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ ماشاء اللہ۔ تو جو ان کے پیر طریقت ہیں وہ اس حساب سے ابو الفضل محمد بن حسن ختلی بنتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کے اساتذہ کا تعلق ہے، ان میں سر فہرست ان کے پیر طریقت حضرت شیخ ابو الفضل ختلی ہیں، جن کا زہد و تقویٰ میں بہت بڑا مقام تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ نام جو ہیں وہ شیخ ابو العباس اشکانی، شیخ ابو القاسم بن علی عبداللہ گرگانی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی، حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری، حضرت ابو احمد مظفر، حضرت باب فرخانی، یہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ جی، میں آپ کی بات کی جی قطع کلامی کی معذرت کرتے ہوئے یہ آپ سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں قارئین کی طرف سے جی کہ آج کی نوجوان نسل جو اپنے ہاتھ میں ایک پوری دنیا لیے پھرتی ہے اور اس سے باہر ان کو جھانکنے کا وقت ہی نہیں، فرصت بھی نہیں۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں، ہم اکثر اس چینل سے پروگرام کرتے رہتے ہیں کہ نوجوان نسل صراط مستقیم کی طرف لوٹ کے آئے۔ میں اسی نوجوان نسل کی طرف سے یہ سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ روحانی مدارج کیا ہوتے ہیں اور یہ روحانی سلسلے کیا ہیں اور یہ فیض کیا ہے، یہ آپ سے جو ہے وہ۔ پروفیسر صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے مختصر 3 الفاظ بھی موجود ہیں، اور اگر لکھا جائے تو اس پہ سینکڑوں کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ میں صرف حضرت علی حجویری صاحب کا ایک واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گا، جی جی، جو انہوں نے خود بیان کیا کہ جب میرے پیر و مرشد ابو الفضل ختلی کی وفات ہوئی، ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور پریشان تھا۔ آپ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمایا، میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم اس کو سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ، رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یہ پروفیسر صاحب نئی نسل کے لیے بھی پیغام ہے، جی جی، ارشاد۔ جو پریشان پرانی نسل ہے اس کے لیے پیغام ہے، اور ہاں انسانیت میں اس جو بھی انسان موجود ہے دنیا کے لیے، اس کے لیے بھی اس میں پیغام ہے۔ جی جی، آپ نے فرمایا، یہاں ناظرین آپ کی بہت توجہ چاہیے ہوگی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا کرتا ہے، واہ واہ، اس لیے اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پہ معترض ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مکمل، اگر آپ نے رہنمائی چاہیے تو یہ ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی پروفیسر یہاں مثال بھی دینا چاہوں گا کہ کسی کی بھی وفات ہو، کسی نوجوان آدمی کی، بچے کی، کچھ بھی، ہم ایک ایسا فکرہ بولتے ہیں جو میرے نزدیک تو اللہ کو انتہائی ناپسند ہوگا۔ جی جی، ہم کہتے ہیں بڑی بے وقت موت ہے۔ اللہ، بھئی وقت کا تمہیں پتہ ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی ذات سے بہتر کون جان وہ تو سکتا ہے، کہتے جس ہیں نے کہ پیدا کیا، وہ تو کہتے ہیں میں نے موت کا وقت معین کر رکھا ہے، جس کا دیا ہی سب کچھ۔ جس کا یہ ہے سب کچھ۔ تو جو اسے وہ جانتا ہے کہ اس کا آخری سانس کب آنا ہے، جی، اور اس نے کب کا آخری سانس لکھا ہے کہ آج اس کا ختم ہے، کتنی مسلط ہے، کون سی مسلط ہے، یہ وہی جانتا بے ہے۔ شمار واقعات ہیں، حضرت موسیٰ کا، خضر کا وہ بچہ کیسے۔ ہاں۔ تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ عرض جی۔ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اچھا، کی اسی طرح آپ نے جو بات کی نا، اس میں
لوگ مرشد 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 کرتے ہیں. میں بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے مرشد کو پہچان لیجئے کہ کیا وہ رشد و ہدایت دینے والا بندہ ہے سبحان اللہ. یا صرف ایک دکاندار ہے. یا جیب پہ نظر ہے یا آپ اور آج بدقسمتی یہ ہے اکثریت کی آپ کی جیب پہ نظر ہے. اب یہاں حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب میں ہی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ. اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے. اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اگر آپ نے مرشد ہی کسی کو کرنا ہے تو کم از کم یہ دیکھ لیجئے کہ مرشد کا مقام کیا ہے. اس بارے میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. کشف المحجوب خود بذات خود ایک پیر جو لکھا ہے نا، پیر ایک ناکسارا پیر کاملہ رہنما، گنج بخش تو وہ فیض عالم کشف المحجوب بذات خود ایک پیر ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے وقت کے ایک بہت بڑے عالم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں داتا صاحب کا مرید ان کے کشف المحجوب کے ذریعے ہوا ہوں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ حضور جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سلطان الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، سلطان العارفین، سلطان العارفین کہا جاتا ہے، اور جو زمین کے سلطان بھی ہیں، سبحان اللہ، ان کی کتابیں ضرور پڑھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا مرشد کیا ہے اور آپ نے مرشد کو کیا کہا، مرشد کو کس طرح آپ نے پرکھنا ہے. اس کا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے سے پہلے ایک اور بڑا ہی غلط العام لفظ ہے جی جی، کہ جی یہ اس قسم کے جعلی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مرشد جو بیعت ہے اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیع کر دینا. حالانکہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. یہ جو بیع کرنا ہے نا، یہ دونوں ہاتھ کے درمیان کے فاصلے کو یہ اس لفظ سے بیعت نکلا ہے. جی جی. اور جب آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو پھر وہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سکت ہے، اگر وہ مرشد ہے، پھر میں کہتا ہوں تو آپ کو بقول حضرت سلطان باہو کے وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پیش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جی اسی سلسلے میں ان کی جو اولاد کے اس وقت کہہ لیں وہ اپنے آپ کو پیر کامل کی بجائے فقیر کامل کہتے ہیں. حضرت نجیب سلطان باہو آپ نے مجھے کہا، آپ بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ مرشد کائنات کا ایک ہی ہے، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے اس کائنات کے کسی مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد ہو سکتے ہیں، ہم رہنما ہو سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس دور میں سلطان العارفین کے فیض کا کہ واحد وارث اور اپنے آپ کو پیر کی بجائے فقیر کہنے والی شخصیت کا یہ جملہ ہے جنہوں نے میری بھی بڑی رہنمائی کی اور دستگیری کی ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے جناب بٹالوی صاحب نے فرمایا کہ جو مرشد ہے وہ آپ کو اگر مرشد تو آپ کو لے جاتا ہے اللہ سے بھی ملا دیتا ہے اور آقا نبی کی وسلم کی کچہری میں بھی لے جاتا ہے. وہ پھر سلطان العارفین کے بقول کہ وہ مرشد یا وہ پیر کہلوانے کے قابل نہیں جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہ ملا دے، وہ پھر پیر نہ ہوا. اسی طرح پروفیسر صاحب ایک اور لفظ آج کل بڑا ہی عام ہو گیا، یہ جو جعلی پیر اور جعلی مریدین ہیں، جی جی، جو ان کے چنگل میں آ کے اپنے آپ کو صوفی کہلانا شروع کر دیتے ہیں. اب حضور داتا گنج بخش نے جو صوفی کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے، وہ بھی سن لیجئے. انہوں نے فرمایا صوفی کی مثال مرض سرسام کی طرح کی ہے جس کی ابتدا ہذیان سے ہوتی ہے، یعنی مریض کے منہ میں جو آتا ہے بولے چلا جاتا ہے جیسے پاگل اور دیوانہ، اور آخر میں بہت خاموشی ہے
سقوط ہے، یعنی جب انسان درجہ تمکین کو حاصل کر لیتا ہے تو گونگا ہو جاتا ہے، بولنا ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح تصوف کی دو صورتیں ہیں، ایک وجد اور دوسری نمود کی۔ نمود مبتدی حضرات کے لیے ہے اور وجد منتہی حضرات کے لیے۔ وجد کی حالت میں عبادت محال ہوتی ہے جب تک وہ طالب حق ہوتے ہیں، اپنی بلند مقصدی کے سبب ناطق ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو ان تمام باتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں بولنے، بیان کرنے، یہاں تک کہ اشارہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ اور یہ مقام اور منزل نہایت بلند اور عرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ داتا صاحب کے اس سٹینڈرڈ پہ آپ کے کتنے لوگ جو صوفی کہلاتے ہیں وہ پورا اترتے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے ایک انگریز رائٹر کا ذکر کیا، اسی انگریز کا جملہ ہے کہ جب برصغیر میں انگریزی راج تھا، انگریزی تسلط تھا، تو وہ انگریز بڑے فخر سے یہ اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ برصغیر پر ہماری حکومت ہے، برصغیر پر تو دو قبریں حکمرانی کر رہی ہیں۔ یہ وہ فیض ہوتا ہے، یہ وہ روحانی راج اور روحانی کمال ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کا جو ہے وہ اس روئے زمین پہ ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پاکستان تو فیضان ہی انہی ہستیوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اپنے اولیاء کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو، جہاں پہ اتنے اتنے برگزیدہ اولیاء کرام اللہ نے بھیجے، اور یہ بھی سب لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ برصغیر میں دو ہستیاں ہیں، داتا حضور اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا اور پھوٹا اور بڑھا، اور یہ تسلسل جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے جو چلہ کشی کی، اور پھر انہوں نے وجد میں آ کے اور وہ اعتراف میں وہ شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو یہ آپ کے فیض کا میں آخر پہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ، حضور داتا گنج بخش کی جب ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو جو انہوں نے بیان کیا میں وہ بھی کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا گنج بخش کے لفظ کی تشریح بھی کرنا چاہوں گا۔ بہت خوشی، بڑا اچھی بات ہے۔ آپ نے خود کشف المحجوب میں لکھا کہ مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے لکھتے ہوئے کہا، میں علی بن عثمان جلابی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے حواس خمسہ کو قید میں رکھنا ہی مکمل ترین مجاہدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں میں سے ہوتا ہے، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ یہ وہ 5 حواس ہیں جو علم اور عقل کے قافلہ کے سالار ہیں۔ یہ ان کا اس بارے میں جو انہوں نے فرمایا وہ یہ ہے۔ اس کے بعد اب جو آتا ہے گنج بخش کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے فرمایا وہ یہ کہ گنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گنج وہی بخشتا ہے، ان کے اگینسٹ جانا، میں ان کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کا ایک قسم، چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، میں اس کا تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو گنج یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان نے بخشنا ہے وہ کفر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اب یہاں گنج کا میں جو اپنا سمجھاؤں جہاں تک میں وہ بتاتا ہوں، خزانے صرف دولت نہیں ہوتی، ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی نہیں ہوتا، سب سے بڑا علم کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو علم حاصل ہو گیا، علم وہ بھی علم نافع جسے بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کامیاب ہوا۔ تو جناب کشف المحجوب آپ کے سامنے ہے، علم حاصل کیجئے اور اپنی رہنمائی کے لیے اس کو اپنا مرشد مان لیجیے۔ جی، اسی بات کے ساتھ ہی کہ جیسے داتا حضور نے فرمایا کہ یہ جو فیض ہے، یہ جو گنج ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا فیض ہے، اس میں سے وہ اللہ کے حضور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ولی کی، دوست کی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم پر جو ہے وہ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔ آمین۔
اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.